بربریت کی گئی. ہم سے نشان چھیننے کے بعد ہمارے کینڈیڈیٹ سے کاغذات چھینے گئے. ان کو کھلا گراؤنڈ نہیں دیا گیا کہ وہ کمپین کریں. اس کے باوجود بھی پورا پاکستان نکلا اور پورے پاکستان نے عمران خان صاحب اور اس کی جماعت پر اعتماد کیا اور ووٹ دیا. لیکن بدقسمتی سے ڈنڈی کی زور پر اور بندوق کی نوک پر اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جو جی ڈی پی گروتھ عمران خان صاحب 6.1 پر چھوڑ کر گئے تھے, آج وہ جی ڈی پی گروتھ 2.6 اور 2.7 کے قریب ہے. اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اندرونی اور بیرونی قرضے 43,000 ارب روپے تھے, 3 سالوں میں جو ہے وہ 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے. اتنے نااہلوں اور نکموں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ آج مسلسل پاکستان تنہائی کا شکار ہونے جا رہا. پاکستان اپنے ہمسایوں سے تعلقات دن بدن خراب کرتے جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ جو ہے خارجہ پالیسی ہے, نہ کوئی ریفارمز ہیں اور نہ ہی یہ کچھ سمجھتے. تو 8 فروری 2024 کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, اس مینڈیٹ کے لیے اس 8 فروری کو انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے. اس دفعہ نکلنا نہیں ہے, اس دفعہ گھروں میں ہی بیٹھنا ہے. جو ظلم جبر و فسطیت پنجاب میں ہے اسپیشلی, باقی پورے پاکستان میں ہی چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اس دفعہ 8 فروری کو اس مینڈیٹ کی خاطر جو ہماری عوام نے ہمیں دیا ہے, اس کی خاطر گھروں میں بیٹھنا ہے. دکانیں بند رکھنی ہیں, اپنے اڈے بند رکھنے ہیں, ٹرانسپورٹ کے اڈے بند رکھنے ہیں, اپنی ٹیکسیاں گھر میں کھڑی کرنی ہے, اپنے رکشے گھر میں کرنے ہیں, اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس 8 فروری کو 2 سال پہلے 2026 کو ہماری مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, اور جو جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے, نہ ہم اس دن اس کو مان رہے تھے اور نہ انشاءاللہ تعالی آج اس کو مانیں گے. میرے پاکستانیوں, 8 فروری کا یہ احتجاج انتہائی ضروری ہے اور یہ آخری احتجاج نہیں ہے. اس 8 فروری کو ہم نے اپنی احتجاجی سیاست کا ایک بہترین دن منانا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پھر موو کرنا ہے. جس طرح کہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی کچھ عرصہ چلے گی انشاءاللہ تعالی, اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, آپ نے ایک تو اعتماد رکھنا ہے اور ایک حوصلہ رکھنا ہے. ہم مسلسل اس جدوجہد میں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی فکر رہتی ہے. وہ یہاں پر موجود ہر بندے کو رہتی ہے, ہر پارلیمنٹیرین کو رہتی ہے. لیکن یہ جدوجہد نہ ایک دن کی ہے, نہ ایک ہفتے کی ہے. اس نے انشاءاللہ تعالی چلتے رہنا ہے. جس طرح میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں, اور وہ ذمہ داری مجھے دی گئی اور ہم نکلے.
पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसके बाद इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाना है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर जाना है, फिर गिलगित बल्तिस्तान जाना है। और जिस तरीके से हमारी तमाम पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों ने, तमाम पार्लियामेंटेरियन ने इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया, और जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ चुकी थी, और वो मोमेंटम एक दफ़ा फिर हमने पकड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला ये अभी शुरुआत है, इसको हमने मजीद पीक पे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला, मुसलसल एफर्ट्स करनी है। तो तमाम पाकिस्तानियों ने, जो हमारे ग्राउंड के वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की मदद करनी है, और जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने अपने ग्राउंड पर वर्कर्स को सपोर्ट करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलकर उन लोगों को जिन्होंने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने सहाफत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनसे मुकाबला है, और उनसे मुकाबला सख्त है। और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर हम हरगिज़ नहीं जीत सकते। तो इंशाल्लाह हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, और ये जंग हर सूरत जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। सुबह से लेकर शाम तक तमाम पाकिस्तानियों ने इस पर अमल करना है 8 फरवरी को, कि हमने घरों में ही रहना है, हमने एहतजाजन अपने तमाम कारोबार बंद रखने हैं। फिर शाम के बाद जो मशाल बरदार रैलियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह निकालनी है, पूरी दुनिया में निकालनी है। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी भी मुसलसल कॉल्स आ रही है, और माशाल्लाह उनका जोश और जज्बा भी दीदनी है, क्योंकि वो मुसलसल राब्ते में हैं मुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि 8 फरवरी को भी वो भी निकलेंगे, और इंशाल्लाह उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेना है, वो भी हिस्सा लेंगे। तो हम सब ने अपने जो हमारे मशरान हैं उनका साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह के फस्तायत की इस दौर में आप इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। ये है फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और माले बला। इसके साथ साथ आज जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, हुकूमती हालात हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है, और इस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तो एक नाहक कैद किया हुआ है, उनकी अहलिया को नाहक कैद किया हुआ है, बुशरा बीबी, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उन पर हर रात जुल्म, जबर और फस्तायत की इंतहा कर दी जाती है। इन सर्द रातों में उन पर जहरीला पानी फेंक दिया जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है, वो जुल्म भी हो रहा है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और इमरान खान साहब का पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहा है, और बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर, हम उनकी कुर्बानियों को दिल से तस्लीम भी करते हैं, उनकी हर एक बात को, उनकी इज़्ज़त और वक़ार को, उनके एहतराम को
عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی پورے خاندان کو وہ ہم دل میں بھی بساتے ہیں اور اپنے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ مرتے دم تک کڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے، پوری قوم کو تشویش ہے، اور غم اور غصے کا اظہار اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور 1 ہفتے سے ان کو شکایت تھی ان کی آنکھ میں، اور باقاعدہ بتایا بھی گیا، لیکن ان ظالموں اور جابروں نے ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کی، اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے ذاتی معالج سے اجازت نہیں لی گئی، ان کی فیملی ممبر سے اجازت نہیں لی گئی، اور اس کے باوجود ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا جہاں پر ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، وہاں پر ان کا علاج کیا گیا۔ یہ ظلم، یہ جبر اور یہ طبی دہشت گردی، میڈیکل ٹیررزم، ملک کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم، جبر، فسطائیت تو ایک طرف، اوپر سے 1 ہفتہ مسلسل تمام پاکستانیوں کی طرف سے، ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ان سے ملنے دیا جائے، وہ بھی نہیں کر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ رپورٹ مل جائے گی۔ ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا گیا، اور ابھی تک وہ رپورٹس بھی سامنے نہیں آئی۔ تو جب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ، ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اگر احتجاج کی طرف جاتی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ جماعت صرف احتجاجی سیاست کرتی ہے، تو یہ ظلم دنیا دیکھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور تمام دروازے کٹکھٹانے کے بعد، تمام دروازوں پر دستک دینے کے بعد جو آخری راستہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ احتجاج کا ہے، اور وہ احتجاج ہمارا ہمیشہ آخری آپشن رہتا ہے، پہلا آپشن نہیں رہتا۔ جیسا کہ یہاں پر ہمارے قابل احترام قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب، وہ بھی بیٹے ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف ان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے، اور ان کا عزت اور احترام بھی کرتی ہے، اور ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں کا اختیار ان کے ساتھ ہے۔ تو بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف، بحیثیت سپاہی قائد محترم جناب عمران خان صاحب، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی بات کی لاج رکھوں، اور جیسا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کہا تو میں ان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور ان کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ 8 فروری پاکستانی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے، اور اس دن
وہ کیا گیا جو 1971 اور 73 میں کیا گیا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تربیت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی ایکسٹریم پر جائیں. 17 سیٹوں والوں کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا. جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس پر جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا. پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا.